اس پروگرام کی نشریات میں ہمیں امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کا تعاون حاصل ہے۔ پاکستانی امریکیوں کو بااختیار بنانے کے لیے پیش اے پیک۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا. صدق الله العظيم. وائس آف ساؤتھ ایشیا کے اسٹوڈیو سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مولانا محمد سلطان۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے اپنے دلوں کو بغض اور حسد اور عناد سے پاک کریں۔ محترم سامعین، بغض اور حسد یہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ اس کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے، اس سے بچنے کا حکم ہے۔ یہ انتہائی مضر چیز ہے، انسان کے صحت کے لیے اور انسان کے کردار کے لیے یہ ایک خراب چیز کہلاتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کسی دوسرے انسان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور نہ اس کی اس نعمت کو چھین سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں جب یہ بیماری پیدا ہو گئی تو خود ہی اس میں مبتلا ہو کر یہ گویا پگھلتا رہتا ہے اور اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اس بیماری کی بڑھ جانے کی وجہ سے بسا اوقات انسان دشمنی پر بھی اتر آتا ہے، چونکہ اس کو برداشت نہیں ہوتا کہ میرا یہ جو مخاطب ہے یا میرا پڑوسی ہے یا میرا رشتہ دار ہے یا میرا کوئی جاننے والا ہے، اس کو جو یہ نعمت میسر ہے اور یہ جو ترقی کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے؟ تو اس کو جب یہ برداشت نہیں ہوتا تو یہ اس کو گرانے کے چکر میں ہوتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ خود ہی اس میں گر جاتا ہے، کیونکہ یہ دوسروں کے لیے دل میں برا خیال رکھتا ہے، برا سوچتا ہے اور بری نیت رکھتا ہے۔ کسی کے پاس یہ نعمت دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ اس کو کیوں ملی، تو اس وجہ سے یہ غلط قدم اٹھاتا ہے اور اگلے کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ شخص اس نعمت سے محروم ہو جائے۔ اس کے مقابلے میں رشک ہے، غبطہ جس کو کہتے ہیں، اس کو علماء نے جائز قرار دیا ہے کہ غبطہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی اگر کسی کی نعمت کو دیکھ لے اور کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھیں تو وہ اس کے لیے دعا کرے اور پھر اپنے لیے بھی دعا کرے
کہ اے اللہ جو نعمت آپ نے اس کو عطا کی ہے، جو ترقی آپ نے اس کو عطا کی ہے، یہ مجھے بھی عطا فرما اور اس کو اور اضافہ عطا فرما۔ تو یہ گویا غبطہ ہے جس کو رشک کہتے ہیں، یہ جائز صورت ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو حسد ہے وہ ناجائز ہے، کیونکہ اس کے اندر انسان دوسرے کی ترقی نہیں چاہتا، دوسرے کی تنزلی چاہتا ہے۔ حسد دو جگہ جائز ہے، ایک تو وہ کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے علم دیا ہو، قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی ہو، اور اس علم سے وہ لوگوں کو مالا مال کرتا ہو، اور اس علم کو لوگوں میں وہ بانٹتا ہو، اس کے علم سے لوگ فائدہ مند ہوتے ہوں، لوگوں کو فائدہ ملتا ہو، اور اس سے اہل علم عام و خاص سب اس سے مستفید ہوتے ہوں، تو اس شخص پر حسد کرنا جائز ہے، بلکہ اس کو غبطہ ہی کہتے ہیں کہ انسان کہے کہ کاش یہ مجھے بھی مل جاتا اور میں بھی اس طرح علم لوگوں میں تقسیم کرتا۔ یہ صورت جائز ہے۔ اور دوسرا، جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہو اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، تو اس کو دیکھ کر آدمی کے دل میں یہ تمنا آ جائے کہ کاش یہ مال میرے پاس بھی ہوتا اور میں اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا اور اللہ کی رضا مجھے بھی حاصل ہوتی، تو یہ طریقہ بھی درست ہے۔ اس کے علاوہ کسی صورت میں حسد درست نہیں ہے۔ حسد بری چیز ہے، حسد انسان کے نیکیوں کو کھا جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور آپس میں جو میل جول ہوتا ہے اور تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس انسان کے دل میں دوسرے کے لیے خیرخواہی نہیں ہے۔ جب خیرخواہی نہیں ہوگی تو یہ کبھی اس کا بھلا نہیں چاہے گا، جب اس کا بھلا نہیں چاہے گا تو ان کے دلوں میں آپس میں پھوٹ ہوگی، دوری ہوگی، تو اس وجہ سے پھر دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک دوسرے سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من احب للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استمسک بالایمان۔ فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے ہی بغض کیا، یعنی اگر کسی سے محبت ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں دنیاوی اغراض اور مقاصد نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کو مد نظر رکھے۔ اور اگر کسی سے دشمنی بھی رکھنی ہو، کسی سے رشتہ توڑنا بھی ہو، تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، کہ کوئی ایسا پہلو جو کہ ناگواری والا ہو، اللہ کے احکامات توڑنے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پامال کرنے والا ہو، اس صورت میں اگر کوئی کہے کہ آپ میرا ساتھ دیں، تو اس صورت میں ان سے جدائی کرنا اور ان سے برات کا اعلان کرنا اور ان سے اپنا تعلق ختم کرنا، یہ اللہ کی رضامندی ہوگی۔ تو فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ، آگے فرمایا کہ واعطى للہ، جو کچھ بھی دیا یا دیتا ہو وہ اللہ کے لیے ہو، اس میں دکھلاوا اور ریاکاری نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ممکن ہے کہ جس قوم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ قوم اس سے بہتر ہو جو مذاق اڑانے والی ہے۔ آگے فرمایا کہ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں،
ممکن ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑانے والی ہیں، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ عین ممکن ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا ایک مقام ہو، اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق اچھا ہو، اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق بہتری والا ہو، وہ اللہ کے برگزیدہ ہوں، وہ اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، اور جو مذاق اڑانے والے ہیں وہ اللہ سے دور ہوں۔ تو فرمایا کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ مذاق تب اڑایا جاتا ہے جب کسی سے بغض اور عناد ہو، جب کسی سے حسد ہو دل میں۔ آگے فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کی عیب جوئیاں نہ کریں، دوسرے کے عیبوں کو تلاش کر کر کے ان کو اچھالا نہ جائے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے ایک دوسرے کو نہ پکاریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آگے فرمایا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد اس کو برے لقب سے یا برے نام سے پکارنا یہ بہت ہی گناہ کی بات ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اس بات سے توبہ طائب نہیں ہوتے یہ لوگ بڑے ہی ظالم ہیں، یہ ظلم میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ایسا نہ کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کی عیبوں کو تلاش کر کے ان کو اچھالا نہ جائے، کسی کو برے القاب سے نہ پکاریں، اور اگر اس سے کوئی باز نہیں آتا تو گویا وہ ظلم کر رہا ہے اور وہ ظالم ہے اللہ کے ہاں۔ آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے گمان ایسے ہیں کہ جن سے بچنا ضروری ہے، بہت سارے گمانوں سے بچو تم۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، کہ بہت سارے گمان وہ گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا یہ گناہ کی چیز ہے، یہ گناہ والا عمل ہے۔ ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگے، کسی کے عیبوں کو تلاش نہ کریں، کسی کے خفیہ رازوں کو نہ تلاش کریں، ان کے پیچھے نہ پڑیں، کسی کی جاسوسی نہ کریں۔ ولا تجسسوا، آگے فرمایا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کے عیبوں کو تلاش کر کر کے نہ بیان کیا جائے۔ آگے فرمایا کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے، تو کون ایسا ہوگا جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، ایک دوسرے کے لیے حسد نہ رکھو، ایک دوسرے کے لیے بغض نہ رکھو دنوں میں، اور ایک دوسرے کے ٹوہ میں نہ لگو، بلکہ کیا ہو؟ وکونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ تو ہمیں تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی والا معاملہ کریں، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش کر کر کے بیان کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔